والدہ کو جب چھوڑ دیا تو ہم چھوٹے ہی تھے، تو مجھے روٹی بھی پکانی پڑتی تھی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا بھی پڑتا تھا۔ اسی طرح سے دن گزرتے رہے۔ لوگوں نے والد کو مشورہ دیا کہ تم بچے چھوٹے ہیں، شادی کر لو۔ انہوں نے ایک شادی اور کر لی۔ جب شادی کر لی تو ان کے ساتھ بھی ایک بہن اور ایک بھائی تھے۔ آپس میں کافی اختلافات رہے۔ جو مکان تھا وہ بک گیا اور والد کو ٹی وی ہو گئی، والدہ کو چھوڑ دیا۔ اس سارے پروسیس میں ہماری تعلیم رہ گئی، تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ نہ میں نے کی تعلیم حاصل، نہ میرے بھائی نے، نہ چھوٹی بہن نے۔ اس کے بعد 61 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم لوگ بہت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ نہ کوئی کام سیکھا تھا، نہ کوئی تعلیم تھی، تو سر پہ بوجھ پڑ گیا۔ پھر فوری طور پہ اور کچھ نہیں تھا تو بسوں سے سامان اتارنا شروع کیا، مزدوری اڈے پہ، پھر سبزی منڈی میں مزدوری کرنی شروع کی۔ مطلب اس طرح سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مختلف کام کرتے رہے۔ ٹھیلا لگایا، آلو چھولے بیچے، سیزن کی کچھ چیزیں، کبھی کھجوریں بیچیں، کبھی کچھ۔ پہلے اس طرح سے زندگی گزرتی رہی۔ اسی دوران میں ایک واقعہ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ایک پولیس والا ایک ٹھیلے والے کو، وہ جو ٹھیلے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں پولیس والے، تو اس نے پیسے نہیں دیے۔ اس وقت 16 آنے تھے روپے کے، 2 آنے فی ڈیوٹی تھی، تو اس نے جب پیسے نہیں دیے تو اس نے اسے مارا۔ جب مارا اسے تو میں نے اسے پولیس والے کو بس ایسے ہی جوش میں آ کے، یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں کہ تم اس بندے کو، غریب آدمی کو مار رہے ہو۔ اس نے نہ صرف مجھے مارا بلکہ تھانے لے گیا، اور تھانے لے جا کے کافی وہاں پٹائی کی۔ میں پریشان تھا کہ میں نے کیا بھی کچھ نہیں اور اس نے مجھے مارا، تو میں نے بس سوچنے لگا کہ آخر کیا مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے۔ تو ایک دن میں گزر رہا تھا تو ہمارے ناظم آباد میں ایک سیاسی جلسہ ہو رہا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو مقرر ہے وہ مائک پہ کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، ارد گرد پولیس کھڑی ہوئی ہے، اور وہ پولیس والوں کو بہت کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی پولیس والا اسے نہیں پکڑ رہا۔ تو میں نے تصور میں اپنے آپ کو اس مائک کے آگے کھڑا کیا، اور میں نے کہا یہاں کھڑے ہو کے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں سیاسی جماعت میں کام کروں گا۔ کافی جماعتوں کو دیکھا۔ مجھے اس وقت نیشنل عوامی پارٹی کے مولانا عبدالحمید خان باشانی پسند آئے، ان کے ساتھ مطلب اس پارٹی میں شامل ہو گیا اور کام شروع کر دیا۔ پھر میں اسٹیج کا ورکر تھا، تقریر کر لیتا تھا، تو اس طرح سے چلتی رہی بات۔ مگر 78 میں آ کے میں نے سیاست چھوڑ دی، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اسی 70 سے لے کے 78 تک ہم نے مختلف سماجی تنظیمیں بنائیں، ٹریڈ کے حوالے سے، کیونکہ میری راشن کی دکان تھی تو راشن مرچنٹ ایسوسیشن بنائی، رکشے والوں کی یونین، ہاکرز کی یونین، مطلب میں مختلف ٹریڈز کی یونین بناتے رہے۔ میں نے بتایا تعلیم تو نامکمل رہی، مگر مجھے یہ فخر ہے کہ میں ایک ایسے استاد کے ساتھ رہا، اور 18-20 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ 20 سال میں اگر آدمی پڑھنا شروع کرے تو میرا خیال ایم اے آرام سے کر لیتا ہے۔ تو میں بھی اس لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انفارمل ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی بھی ہے۔ کوئی مجھے مطلب مشکل نہیں ہوتی اپنی بات کو، کہ کچھ لوگ نوکری سمجھ کے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا کام سمجھ کے کام کو کرتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور پھر یہ کہ اس طرح کا کام جو ہے ایز اے سوشل آرگنائزر یا کمیونٹی موٹیویٹر یا جو بھی اس کا نام دیا جائے،
اب اگر یہ صبح 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک 8 بجے سے لے کے اور 4 بجے تک اپنے آفس میں رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت ہی غلط سلیکٹ کیا ہے. کیونکہ کمیونٹی سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کمیونٹی کے لوگ جب اپنا کام ختم کر کے آ جائیں گے، آپ کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان سے لوگوں سے ملنے کے لیے شام کا ٹائم، اور اس میں رات بھی ہو سکتی ہے، اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے، صبر آزما ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے کام کرنے والے آدمی کی ناک نہیں ہو اور اس کا پتا نہیں ہو، کیونکہ اسے غصہ نہیں آنا چاہیے اور اسے برا نہیں ماننا چاہیے. کیونکہ لوگ تو محرومیوں کی وجہ سے خود غصے میں ہیں. اب انہیں آگے سے بھی غصہ ملے گا تو وہ آپ کو اپنا دوست نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کو سرکاری ملازم سمجھیں گے. تو اگر آپ ان کے دوست بننا چاہتے ہیں تو آرام سے ان کے ساتھ گفتگو کیجئے اور جو ان کا غصہ ہے اسے کم کیجئے. تو کوئی وجہ نہیں ہے، میرا خیال ہے، میرا تجربہ یہی ہے. کیونکہ میں کراچی سے لے کے کچھ نہیں تو ہرنپور تک تو میں نے کام کیا ہے لوگوں کے ساتھ مل کے. اور آپ اگر دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں. جس وقت میں آپ کے ڈھوڈی والا میں آیا تھا، آپ کے علاوہ کون آدمی مجھے یہاں جانتا تھا؟ آپ ایک ہی تھے. کراچی میں آپ سے ملاقات ہوتی تھی، پھر یہاں آئے، پھر یہاں آپ کے دوستوں سے ملاقات ہوئی، پھر آپ وہاں لوگوں کو لے، پھر اسی طرح تعلقات بڑھتے ہیں. اور اسی طرح پھر اپنا کام کے حوالے سے یا لوگوں سے گفتگو کے حوالے سے چیزیں اور زیادہ آگے تک جاتی ہیں. اچھے موٹیویٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے کان کھلے ہوئے ہوں اور زبان بند ہو. کیونکہ جب تک وہ سنے گا نہیں کسی کو تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکلیں گی نہیں سامنے والے کے، تو پھر مشکل ہوگی. جب تک آپ خالی نہیں کریں گے تو ڈالیں گے کیا اس میں. تو ضروری ہے کہ لوگوں کی بات توجہ سے سنی جائے اور ان کے اندر جو غصہ ہے، جو غبار ہے، جو محرومی ہے، اگر اسے آپ آہستہ آہستہ اسے دور کر سکیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات نہ سنیں. کیونکہ لوگ اپنے مسئلوں کا حل چاہتے ہیں اور وہ جب آپ اپنی مرضی سے پیسے لیتے ہیں تو کام بھی آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. جب ڈونر کی مرضی سے پیسے لیتے ہیں پھر ڈونر کی طرح سے کام کرنا ہو. تو نئے آنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. ایک تو یہ کہ وہ حقوق العباد کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. دوسری یہ کہ جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں بہتر طرح سے لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور تیسرے یہ کہ مناسب اپنے لیے روزگار بھی مہیا کر سکتے ہیں، جسے ہم سیلف امپلائمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں.